بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں اے پی ایس فورٹ روڈ راولپنڈی مڈل ونگ بوائز کی اردو ٹیچر ہوں۔ دعا ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ سب سے پہلے اس ہفتے کی حدیث مبارکہ پر بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کی پہچان نماز ہے۔ پچھلے ہفتے بھی پیارے بچوں ہم نے نماز کے حوالے سے ہی بات کی تھی کہ نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے ایمان کی تجدید ہر چند گھنٹے بعد نماز کی صورت میں ہوتی ہے۔ نماز کا قائم کرنا ایک مومن کا اولین فرض ہے۔ دوسرے لفظوں میں نماز کا چھوڑ دینا مسلمان کو کفر کی حد تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اب چھٹے ہفتے کی اسائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس ہفتے ہم نے سریر خامہ کے سبق ایسے کو تیسا، جو کہ صفحات 23 تا 26 پر ہے، اس کی ہم نے بلند خوانی کرنی ہے اور اس کے اخلاقی پہلو کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اس کے مشکل نکات جو ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے، مشکل الفاظ کو اسی طرح سے خط کشید کرنا ہے، اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تحریری کام، اس بار بھی آپ کا کام جو ہے وہ دنوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تحریری کام میں ہم نے سوال نمبر 1 کے تمام اجزاء کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 جو کہ الفاظ و محاورات کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 الفاظ کے متضاد جو ہیں وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ اور چوتھے دن چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی پر تبادلہ خیال جو ہے وہ کرتے ہوئے آپ نے پھر دونوں بھائیوں پر 4 سطریں جو ہیں وہ تحریر کرنی ہے۔ اور 5واں دن جو ہے وہ آپ کا تخلیقی لکھائی کا ہے، اور اس میں ہم نے اس بار تفہیم کرنی ہے۔ آئیے بچوں اب آپ اپنی کتابیں کھول لیں۔ صفحہ نمبر 23 ہے آپ کا، اور یہ کہانی جو ہے ایسے کو تیسا، یہ نام جو ہے ایسے کو تیسا، اس کا معنی جو ہے وہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ٹھیک ہے؟ کہ اگر کوئی چالاکی سے کام لیتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر اس کو بھی لازماً نقصان ہی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کہانی جو ہے وہ لکھی ہے عصمت اللہ شاہ نے۔ یہ کہانی جو ہے یہ ایک قصے کے انداز میں ہے اور بہت آسان زبان میں لکھی گئی ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے یہ۔ اسی طرح سے جیسے آپ ہمیشہ بلند خوانی کرتے ہوئے مشکل الفاظ جو ہیں انہیں خط کشید کرتے ہیں اور پھر لغت کی مدد سے آپ ان کے معنی جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں۔ جی، اس میں اگر آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ کسی بستی میں ایک شخص رہتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا بہت چالاک، جبکہ چھوٹا بھولا بھالا اور سیدھا سادہ تھا۔ اور اس میں اگر آپ دیکھتے جائیں تو اس میں بھروسہ ہوتا ہے اعتبار، ٹھیک ہے؟ اور صلح صفائی کہتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اور طویل علالت ہوتا ہے لمبی بیماری، ٹھیک ہے؟ اور تدفین کفن دفن کرنا، مردے کو دفن کرنا۔ پھر اسی طرح سے آپ آگے چلتے جائیں تو یہ کہانی جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑی آسان سی ہے، اتنے مشکل الفاظ نہیں ہے اس میں۔ ٹھٹرتا رہتا یعنی کہ سردی سے کانپنا، ٹھیک ہے؟ اور ٹہل سیوا کرنا جو ہے وہ ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ اگلے صفحے پہ چلیں تو اس میں بھی آپ کو اس میں جو مشکل الفاظ نظر آ رہے ہیں، اس میں ہے بھید کھل چکا تھا، بھید ہوتا ہے راز، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے ملکیت ہوتا ہے کسی چیز کا مالک ہونا۔ اسی طرح سے آپ نے اچھے طریقے سے کہانی جو ہے وہ پوری پڑھنی ہے۔ سنی انسنی کرنا یہ محاورہ ہے، سنی انسنی کرنا ہوتا ہے بات کو نہ ماننا، ٹھیک ہے؟
پھر اسی طرح آپ یہ کہانی جو ہے وہ مکمل کر لیں گے. مفاہمت صلح صفائی کو کہتے ہیں. عافیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اسی میں سکون یا آرام سمجھا. ٹھیک ہے, خیریت سمجھنا. اور اس طرح آپ پورا سبق جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ بلند خوانی کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے. جب ہم کہانی پوری پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اس کے اخلاقی پہلو پر بات کرتے ہیں. اس سبق میں مصنف نے بتایا ہے کہ خونی رشتوں کی قدر کرنی چاہیے. اس کہانی میں کیا ہے, 2 بھائی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی. اور بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کے مرنے کے بعد چیزوں کی تقسیم کیسے کرتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور خود جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو پھر اس کا اخلاقی پہلو کیا ہے کہ ہمیں خونی رشتوں کی قدر کرنی چاہیے, ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. خود غرضی جو ہے وہ انسانی رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیتی ہے, انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتی ہے. ہمیشہ جو ہے وہ بہن بھائیوں کا, اپنے خونی رشتوں کا احترام کرنا چاہیے, ان کی قدر کرنی چاہیے. اور انسان کو ہمیشہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے, جو لوگ ہم پر اعتبار کرتے ہیں ان کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے اور انصاف سے کام جو ہے وہ لینا چاہیے. یعنی کہ اپنی ذاتی فائدہ نہیں سوچنا چاہیے بلکہ ہمیں اپنے تمام رشتوں کا احترام کرنا چاہیے. اس کے بعد تحریری کام کی طرف آتے ہیں. اور پہلے دن تو ہم نے بلند خوانی کی اور دوسرا دن جو ہے اس میں سوال نمبر 1 کے تمام اجزاء کے جوابات جو ہیں وہ ہم نے تحریر کرنے ہیں. اس میں ہم مشقی سوالات پر آئیں تو سوال نمبر 1 ہے ہمارا, اس میں الف جز ہے کہ آدمی نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی. تو آدمی جو ہے اس نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی تھی, سوال سے ہی ہم اپنا جواب بھی شروع کریں گے, لیکن اس کے پہلے صفحے پہ ہی ہمیں اس سوال کا جواب یہ ملتا ہے کہ اس نے نصیحت کیا کی تھی. اس آدمی نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, میرے مرنے کے بعد میری چھوڑی ہوئی چیزیں صلح صفائی سے آپس میں بانٹ لینا اور لڑائی جھگڑا نہ کرنا. ٹھیک ہے, اپنے الفاظ میں آپ بیان کریں, لیکن یہاں سے آپ پہلے پیراگراف سے جو ہے آپ اس کا جواب جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا سوال ہے, بے جز ہے اس کا, کہ بڑے بھائی نے تمام چیزوں کو کس طرح تقسیم کیا. تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ بڑا بھائی جو ہے وہ چلاک تھا اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ سیدھا سادہ اور بھولا تھا. تو اس نے چیزوں کی تقسیم کیسے کی تھی. اس نے یہ کیا کہ جب باپ مر گیا اور اس کی تدفین سے فارغ ہو گئے تھے تو اس نے کیا کہا تھا, اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ مناسب ہے کہ ہم ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. ان کی رضائی ہم 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے, البتہ ایسا ہے کہ وہ دن بھر تمہارے پاس رہے گی اور رات کو میرے پاس. اسی طرح بھوری گائے کا اگلا حصہ تم رکھ لو اور پچھلا حصہ میں رکھ لیتا ہوں. ایسے ہی کھجور کا نچلا حصہ تمہارا اور اوپر والا میرا, کیونکہ تمہارا قد چھوٹا ہے. باقی رہی گندم تو اس کا نیچے کا حصہ تم رکھ لو اور اوپر والا حصہ میں سنبھال لوں گا. تو آپ دیکھیں گے ان ساری چیزوں کی تقسیم میں اس نے کیا کیا تھا, چلاکی دکھائی تھی اور خود کو جو ہے وہ فائدہ دینا چاہتا تھا اور بھائی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا تھا. اس کے بعد جیم جز ہے کہ چیزوں کی تقسیم سے چھوٹے بھائی کو کیا نقصان ہوا. تو آپ سبق آپ نے اچھی طریقے سے پڑھا تو آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ چیزوں کی تقسیم سے چھوٹے بھائی کو کیا نقصان ہوا تھا, کہ سارے محنت وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن جب اس کا پھل لینے کا وقت آتا تھا تو وہ بھائی جو ہے وہ اس کا پھل جو ہے وہ حاصل کر لیتا تھا. گائے کی خدمت وہ کرتا تھا, کھلاتا پلاتا وہ تھا, اگلے حصے کا مالک اسے بنا دیا تھا نا, لیکن دودھ ہونے کے لیے وہ آ جاتا تھا. کھجور کا پھل تیار ہوتا تھا تو بھائی جو ہے وہ اس کا پھل لے لیتا تھا. تو تقسیم سے کیا ہوا تھا اسے نقصان, کہ محنت وہ کرتا تھا لیکن اس کا پھل جو ہے اس کا بھائی حاصل کر لیتا تھا اور اسے جو ہے وہ کوئی چیز بھی اسے حاصل جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی, وہ خالی ہاتھ رہ جاتا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ اس کا جواب اس میں سے کر لیں گے. پھر ہے دال کہ سمجھدار آدمی نے چھوٹے بھائی کو کیا مشورہ دیا. جب چھوٹے بھائی نے یہ دیکھا تھا کہ اسے تو مسلسل جو ہے وہ نقصان ہی ہوتا جا رہا ہے, اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا, تو پھر وہ ایک سمجھدار آدمی کے پاس گیا تھا. تو اس نے اسے کیا مشورہ دیا تھا. جی, اس کا جواب ہمیں ہمارے سبق کے دوسرے صفحے پہ ملتا ہے کہ جب وہ سمجھدار آدمی سے مشورہ مانگا تو اس نے کہا تھا کہ تم اس طرح کرو کہ رضائی دن بھر تمہارے پاس ہوتی ہے تو سارا دن اسے پانی میں بھگو کے رکھنا. اسی طرح جب بھائی گائے کو دھونے آئے تو تم پانی اس کے منہ پر ڈالتے رہنا ہے. ایسے ہی جب تمہارا بھائی کھجور کے اوپر چڑھے تو تم کلہاڑا لے کر اسے نیچے سے کاٹنا شروع کر دینا, اور جب گندم کی فصل پکنے کے قریب ہو تو تم درانتی لے کر اسے کاٹنے کے لیے پہنچ جانا. تو یہ اس کا مشورہ تھا.
اس کے آخری جز پہ آتے ہیں، ہے جز، کہ جس میں کیا ہے کہ بڑے بھائی نے مل جل کر چیزیں استعمال کرنے میں ہی کیوں عافیت سمجھی. تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ نے کہانی آپ نے پڑھ لی ہوئی ہے. تو آپ کیوں بڑا بھائی جو ہے اس نے مل جل کر چیزیں استعمال کرنے میں ہی عافیت سمجھی تھی، تو آپ اس کا جواب سوال سے شروع کریں گے کہ بڑے بھائی نے مل جل کر چیزیں استعمال کرنے میں ہی اس لیے عافیت سمجھی کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی اب میری باتوں میں آنے والا نہیں ہے، یعنی کہ اب وہ اسے میں دھوکہ نہیں دے سکتا. تو اس نے سوچا کہ ہمیں مل جل کر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے اور نا انصافی سے کام جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، تو آپ نے اچھے طریقے سے یہ سوال نمبر 1 کے تمام اجزاء جو ہیں انہیں آپ نے الفاظ کی بناوٹ کا خیال رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے اس کو لوز شیٹ پر جو ہے وہ تحریر کر لینا ہے. اس کے بعد ہم تیسرے دن کے کام کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سوال نمبر 2 میں دیے گئے الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اس کے لیے سریر خامہ کی فرہنگ جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو دکھائی جائے گی. پھر سوال نمبر 3 میں دیے گئے الفاظ کے متضاد جو ہیں وہ بھی آپ نے تحریر کرنے ہیں. تو سوال نمبر 2 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو الفاظ دیے ہوئے ہیں صلح صفائی، ابھی ہم نے سبق کو پڑھتے ہوئے بھی صلح صفائی کا لفظ دیکھا تھا. صلح صفائی کیا ہوتی ہے؟ اچھے طریقے سے، یعنی کہ دوستی کے انداز میں. تو صلح صفائی کا جملہ کیا بن سکتا ہے کہ اسلام ہمیں صلح صفائی کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے، یا میں نے اپنے 2 دوستوں میں صلح صفائی کروائی. طویل علالت، علالت بیماری، طویل لمبی، لمبی بیماری. طویل علالت کے بعد میرے دوست کے دادا کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے. ملکیت، ملکیت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا مالک ہونا. یہ گاڑی میرے ابو کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. تدفین، تدفین مردے کو دفن کرنا. اسلام میں تدفین کے لیے مردے کو قبرستان میں لے جاتے ہیں. مفاہمت، مفاہمت ہوتا ہے صلح صفائی. 2 دوستوں میں جب جھگڑا ہوا تو ہم نے دونوں میں مفاہمت کروا دی. بھید کھلنا، بھید کھلنا ہوتا ہے راز کھل جانا. اس کا جملہ ایسے بن سکتا ہے جیسے سائنس اس کائنات کے بھید کھولتی ہے. سنی انسنی کرنا، یہ محاورہ ہے. سنی انسنی کرنا ہوتا ہے بات نہ ماننا. جیسے اس کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں کہ احمد کو، امی نے احمد کو دھوپ میں کھیلنے سے منع کیا لیکن وہ سنی انسنی کرتا ہوا باہر چلا گیا. باتوں میں آنا، یہ بھی محاورہ ہے. باتوں میں آنا کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں آنا. ٹھیک ہے. دیہاتی دکاندار کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کر بیٹھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح بچوں آپ نے اچھے طریقے سے یہ جو جملے میں نے بتائے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی کلاس کے معیار کے مطابق جو ہے وہ اچھے طریقے سے آسان فہم جملے جو ہیں وہ بنا لینے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 3 کی طرف ہم آئیں. یہ بھی ہمارا تیسرے دن کا ہی کام ہے کہ مدرجہ ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں. متضاد کیا ہوتا ہے؟ الٹ، ضد. ٹھیک ہے. تو بے وقوف، عقل مند، اس کا متضاد ہوگا عقل مند. شروع، شروع کا متضاد کیا ہوگا؟ آخر. بیمار، صحت مند بھی ہو سکتا ہے، تندرست بھی ہو سکتا ہے. زندگی، موت. صبح، شام. فارغ، مصروف. ٹھیک ہے. تو یہ 3 سوال جو ہیں یہ آپ کے تحریری کام کے ہیں. اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ فرہنگ میں سے جو الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں یہ آپ کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ آپ کو ساتھ ہی دکھائے جا رہے ہیں. چوتھے دن کا کام، چوتھے دن کے کام میں بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی پر 4 سطریں تحریر کریں. 4 سطریں یعنی کہ 4 جملے، 4 لائنیں جو ہیں وہ آپ نے تحریر کرنی ہیں. بڑا بھائی چالاک تھا، چھوٹا بھائی بھولا بھالا معصوم تھا. تو آپ نے اس کہانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے
کہ آپ کس طرح سے ان پر 4 لائنیں جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے کچھ اہم نکات سے جو ہیں وہ لکھ دیے ہوئے ہیں. جیسے بڑا بھائی جو ہے وہ چلاک اور مکار تھا، باپ کی چھوڑی ہوئی چیزوں کی تقسیم میں ناانصافی اس نے کی تھی، چھوٹے بھائی کے پتہ چل جانے پر شرمندہ ہوا، صلاح صفائی کر لینا اور مل جل کر رہنے کا وعدہ کرنا. تو آپ نے جملوں کی صورت میں جو ہے وہ 4 لائنیں جو ہیں وہ تحریر کر دینی ہیں. چھوٹے بھائی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ بھولا بھالا سیدھا سادہ تھا، ٹھیک ہے، بڑے بھائی کو اپنا ہمدرد سمجھتا تھا، اسی لیے جب اس نے بھائی نے جو بھی تقسیم کیا اس پر وہ راضی ہو گیا. محنت سے اپنا کام کرتا تھا، ٹھیک ہے. بھائی کی مکاری کا بھید کھل جانا کہ جب اسے نقصان مسلسل ہوتا رہا تو پھر اسے پتہ چل گیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے. ایک عقل مند آدمی سے مشورہ کرنا اور اس پر عمل کرنا، ٹھیک ہے. پھر اس آدمی نے جو اسے مشورہ دیا اس پر اس نے عمل کیا تو بڑا بھائی جو ہے وہ راہ راست پر آ گیا اور پھر دونوں بھائیوں نے مل کر رہنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے پیارے بچوں آپ نے چوتھے دن کا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ نے کر لینا ہے. جزاک اللہ خیر.